ورنہ جو خدا کا رسول میں کوئی کمی نہیں ہوتی کسی سے مشورے لے. اسی قرآن کی آیت میں ہے کہ وشاورہم فی الامر، ان سے مشورے کیا کریں تاکہ ان کو طریقہ مشوروں کا ہے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور آگے کہہ دیا اگر آپ کسی کا عزم کر لیں کوئی مشورے کی جو مرضی ہے کریں. یہ بھی تو کہا ایک طرف دیکھیں یہ بھی دیکھو کہ ان کو آپ نے ترتیب سکھانی ہے جہاد کی، زندگی کی، اٹھنے کی، بیٹھ کی، تو ان کے ساتھ پھر ایسے کرو جیسے بچوں کو سکھاتے ہیں. تو پھر آپس میں مشورے کے آقا جی نے کیے تھے. سبحان اللہ، کیا کیا کہوں تمہیں، کیا کیا کہوں تمہیں، کیا کیا کہوں تمہیں، کیا کیا کہوں تمہیں. اس کی بات سے میں دلیل اس لیے دی کہ ان کی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ چلیں. آپ نے کہا تم پہ حاکم ایسا آدمی ہو جائے جس سے نفرت، اس کا ظاہر بھی ٹھیک نہیں ہے، سر بھی چھوٹا ہے، ایسے کچھ وصف بیان کیے، تب بھی تم کو اس کا حکم ماننا چاہیے چاہے وہ غلط ہی ہوں جیسے ہوں. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، حضرت محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم پہ جو حاکم ہوں، لیڈر ہوں، بادشاہ ہوں، کچھ بھی ہوں، تم ان کی بھی بات ماننی چاہیے. آپ کا نہیں جی حق بات ہے، حق ہے نا حق ہے، جب وہ حاکم ہے تم نے نا حق سب پہ چلنا ہے. اس میں بھی صحابہ نے عرض کی حضرت محمد مصطفیٰ سے، یا رسول اللہ اگر وہ نا حق ہیں اور مسئلے صحیح نہیں ہیں تو اس میں تو انسان احتجاج یا کچھ سوال جواب ہم سے بات چیت کر سکتا ہے. آپ نے اسے بھی منع کیا، کہا علیکم ما حملتم، تم پر تمہارا بوجھ ہے جو تم نے حساب کتاب خدا کو دینا ہے. وعلیہم ما حمل، ان پر ان کا حساب خدا ان کو بھی کھڑا کرے گا، ادھر سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اس میں ان کا حکمت تقاضا تھا، تم اگر ایسا بھی کہتے ہو تب بھی تم کو ان کے ماتحتی رہنا چاہیے، بغاوت نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ہو رہا بہت غلط ہو رہا ہے پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں. میں ڈر کی وجہ سے نہیں کہتا، میں ڈرتا تو میں سعودیہ سے نہ نکلتا. آقا کی عظمت میں چپ ہونا ٹھیک نہیں، لیکن میں ان کا مقابلہ نہیں کیا. آقا کی عظمت میں اختلاف نہیں ڈالنا چاہیے، تو میں چھپ کے باتیں کرتا تھا، سانس لیتا تھا. نبی کریم بہت بڑی عظیم ہستی ہے، نبی کریم کا بڑا وسیلہ ہے. تو اعلان سعودیہ میں نہیں کرتا تھا. ان کو عظمت رسول کا پتہ نہیں ہے، خدا جانے ان کو معافی ملے گی یا نہیں ملے گی. لیکن جو محبت والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ان کو معافی نہ ہی ملے اچھا ہے. اب آقا رحمت اللہ علیہ معافی میں دیجیے، معافی دی ہوئی تو رکھا ہوا نا سعودیوں کو. آقا کی جہاں جائے ولادت ہے اس کو عام مکان بنا کے اس میں چلنا چاہیے. کافر ایسا نہیں کرتے، ہم ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں. اور دوسرا کچھ ادب ہے، حیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے کہ کچھ بھی ہو فتنہ نہیں کرنا، چاہے حق بات ہے. ورنہ میں حکومتوں سے نہیں ڈرتا ہوں، نہ پاکستان سے، نہ ہندوستان سے، نہ انگلستان سے، نہ ترکستان سے. یہ سمجھ لینا، جان خدا رسول کے حوالے کر دی ہوئی ہے. ہاں ایسا نہیں، لیکن جب وہ ایک چیز نہیں چاہتے ادھر قربانی دینا ہی بیکار ہے. صحیح ہے نہیں صحیح؟ جب منع ہے منع ہے. بہرحال بہت آگے نکل گیا. تو اس میں یہ بات ہے کہ آپ نہ سنی بنے، نہ بریلی بنے، نہ شیعہ بنے، آپ عاشق رسول بنے. وہ نیت کر لیں، عاشق نہیں بن سکتے، نیت میں تو بن سکتے ہیں نا. باقی کمی بیشی جو ہے خدا معاف کر دے گا، انسان ہی خطا کا پتلا ہے. لیکن نیت کر لیں انشاءاللہ ہم سب عاشق رسول انشاءاللہ تعالی. اگر عاشق رسول بنیں گے تو عاشق خدا بنیں گے نا. قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا سے محبت اور رابطہ مضبوط چاہتے ہو فاتبعونی، ان کو بولو ادھر سے مسئلہ نہیں ہوگا، پہلے میرے سے تابع داری کرو، میرے سے محبت کرو، میرے سے جڑو. فاتبعونی، میری طرف آؤ، ادھر جڑو. یحببکم اللہ، پھر خدا تم سے محبت کرے گا. اسی کہتے پہلے فنا فی الشیخ ہو، پھر فنا فی الرسول ہوگا، پھر فنا فی اللہ ہوگا. مطلب خود شیخ سے محبت ہوگی تو بات مانے گا. جب شیخ سے بات مانے گا، شیخ خدا سے کی باتیں سنا کے خدا سے باتیں نبی کریم سے محبت کرا دے گا. نبی کریم کی محبت کے کام کرتے کرتے خدا کا عاشق بن جائے گا کہ نبی کریم اللہ کے محبت کے ہی کام کرتے ہیں. اپنے ذاتی طور سے تو نبی کریم نہیں کرتے کہ اپنا، خدا کے نماز پڑھتے ہیں، خدا کے لیے صدقات کرتے ہیں، خدا کے لیے جہاد سکھاتے ہیں. ادھر سے خدا کے، یہ سیدھی سادی بات ہے. تو یہ اصول ہے.
تو نبی کریم فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے غم دکھ کا خیال نہ کرے ہم میں سے نہیں ہے۔ تو غم دکھ سے خیال کہ ان کو غم دکھ کا خیال کرنا ہے تو ان کو رحمت العالمین کے طریقے پہ چلانا ہے کہ ہر گام پہ آسانی ہو، ان کو رحمت ہی رحمت ہو۔ تم میں سے جو خدا کو مانتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، یہ بزدلی نہیں ہے، کبھی حکومت سے جھگڑا نہ کرے چاہے نہ حق کی ہو، کبھی ان کے خلاف ریلیاں نہ نکالے۔ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے کہ خدا ہم کو خدا رسول کی محبت کے کاموں میں لگائے، ہاں اس سے زیادہ نہ، اس لیے منع ہے۔ جب آقا نے منع کیا تم کو قدرت بھی ہو تب بھی نہ کرو، قدرت نہیں ہے تب بھی یہ ارادہ دل میں نہ کرو، مجھے قدرت ہوتی میں ایسے کرتا، تب بھی نہیں کرنا۔ کیوں منع کیا حضرت محمد مصطفیٰ؟ یہ کمال ادب ہے اور یہ انتہائی ادب ہے اور یہی اصل محبت ہے کہ بات ماننا، اپنی منمانی نہیں کرنا۔ حضرت عمر اتنا ڈرے جب آقا جی نے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، کہتے تھے بہت روتے رہتے تھے ہمیشہ اور پچھتاتے تھے میں نے کیوں حضرت محمد مصطفیٰ سے ایسی بات کی کہ یہ ہم حق پر نہیں ہیں اور ایسی شرط نہیں مان، جو کرتے میں راضی ہوتا۔ ایسے جو آقا ہم کو تعلیم دیں ہم کو راضی رہنا چاہیے، ہم کو گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم قربانی دینے کو تیار ہیں۔ وہ قربانی دی بھی بیکار ہے۔ جب منع کیا کہ تم نے فتنہ نہیں کرنا ہے، حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے، اگر وہ غلط بھی ہیں تو حساب کتاب ان کا خدا کیا، تمہارا بھی خدا، پھر رک جانا چاہیے نا۔ اور اس وقت بھی ایسا ہی ہے، میں نہیں آپ کو کچھ کہہ سکتا، بتا سکتا، اس وقت بھی تم نے ایسا کیا نا، دیوبندی بریلی مسجدیں نہ کرو، اس وقت بھی تم نے ایسا کیا، میں انشاءاللہ غلط بات نہیں کہوں گا لیکن اس کی دلیل نہیں دے سکتا ہوں۔ اللہ کے سامنے میری کوئی وقت نہیں ہے، نبی کے سامنے میری کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اتنا یقین کرو میں مسلمان ہو کے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس وقت بھی خدا رسول کو یہ پسند نہیں ہے تم خدا بریلی دیوبندی کے نعرے لگاؤ اور ایسی مسجدوں میں تفرقہ پھیلاؤ، یا تم حکومت کے خلاف کوئی قدم اٹھا، کوئی حکومت ہو، فوجی ہو، سول ہو، امیری ہو، بادشاہی ہو، تم نے حرکت نہیں کرنی ہے۔ خاص کر اس نے حرکت نہیں کرنی ہے جس نے میرے سے وظیفے لیے ہیں۔ تم نے حکومت کے خلاف نہ بات کرنی ہے نہ کوئی قدم اٹھانا ہے، یہی سوچنا ہے کہ خدا ہم کو ان کو اسی بات پہ چلائے جس سے خدا اور حضرت محمد مصطفیٰ راضی ہیں، اور جس چیز سے خدا راضی نہیں ہے، آقا جی راضی نہیں ہے، ہم وہ کام کریں گے۔ ہم ہوں، ہماری حکومت ہو، ہمارے لیے انجام برے ہی ہوں گے، اچھے نہیں ہوں گے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ وہ کوئی بھی ہو، ہمارا انجام اچھا تبھی ہوگا ہماری حکومت ہو یا ہم ہوں، ہم رحمت اللہ عالمین کے غلامی سے نہ نکلیں، نہ حکومت نکلے نہ عوام نکلے۔ تو بھائی جس نے وظیفے لیے ہیں ان کے لیے بہت خطرہ ہے، اس لیے خدا رسول کے وہ عہد میں داخل ہے۔ کوئی ریلی نکلے، کوئی کہیں مصیبت ہو، تم نے حکومت کے خلاف قدم نہیں اٹھانا ہے، چاہے ناجائز یہ کام ہو، حکومت کے ظلم کے بھی کام ہو، تم نے چپ رہنا ہے، گردن کٹوا دینی ہے، یہ بولنا نہیں ہے تم کیوں ایسے کرتے، چپ رہنا ہے۔ ہاں یہ قربانی ہے، قربانی وقت کے ساتھ اور حکم کے ساتھ ہے، قربانی منمانی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں تو تم پر خدا کا بہت کرم ہوگا، نبی کریم کی بہت رحمت والی نظر تم پہ ہوگی۔ خدا کر یہ وقت ایسا ہم یہ بات مان لیں، اور یہ بات میں نے آپ کو کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا خدا رسول پر، یہ وقت کا تقاضا ہی ایسا ہے، اور میں کہاں سے بول رہا ہوں، کیوں بول رہا ہوں، اتنا کہتا ہوں خدا کی قسم اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں اپنا ایمان جو آپ ایسا مت کریں تاکہ آپ کو قرب خدا قرب رسول میں ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ نیم ملا یا جن کو کچھ ایسی اب کیا کہہ سکتا ہوں تعلق خدا رسول سے نہیں ہے، یا آپ کو دوسری حدیثیں سنائیں گے، حاکم جابر کے سامنے حق کا کلمہ بولنا وہ وقت پر ہوتا ہے، لیکن یہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ وقت اجازت کا مطلب آگے بولنا بے ادبی سمجھتا ہوں، بس اتنا سمجھ لو کہ خدا رسول ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ ہاں اور خدا رسول پر جھوٹ بولوں گا میری جگہ کہیں ہوگی؟ آپ بتائیں میری جگہ کہیں ہوگی؟ میں مسلمانی میں رہوں گا؟ کبھی ریلی نہ نکالیں، کبھی احتجاج نہ کریں، ان کے لیے دعائیں مانگے اللہ ہدایت کرے، اور خود تم اس چیز پہ کوشش کرو، چلو جو چیز خدا رسول کو راضی کرتی ہے۔ پھر بھی تم خدا کی رحمت میں چلتے نہیں چلتے ہیں، تم کو تو نہیں روکتے نا نماز نہ پڑھو،
تم کو تو نہیں روکتے میلاد رسول نہ کرو، تم کو حکومت تو تم اپنا کرو. بعضی جگہ ایسے ایسے حکومتیں بھی روکتی ہیں نہ کرو، ادھر تو اور مصیبت ہے. پھر بھی ہم پہ اتنی رحمت خدا کی، ہماری حکومت ہم کو روکتی تو نہیں ہے، کہتی تو نہیں نماز نہ پڑھو یا میلاد نہ کرو. وہ یہی کہتی ہم جو کرتے ہیں الٹے سیدھے کام ہم جو کرتے ہیں ہم بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے. اب پتہ نہیں بعد میں ٹھیک ہوں گے یا ادھر جہنم میں ٹھیک ہوں گے، ہمیں کیا. انکار وہ بھی نہیں کرتے ہیں، جا کے کہو کہ ہاں یہ باحق بات کہتے ہیں. لیکن آپ جب کہتے ہیں ہم عوام کو اکسائیں گے، ہم خون ریزی کرائیں گے، یہ خدا کو پسند نہیں. ہم ان کو مارچ کرائیں گے، تمہارے پاس آگے پیچھے ولگنا ڈالیں گے، استعفیٰ دے دو استعفیٰ دے دو. یہ ایسے کام نہیں کرنا، خاموشی سے ادب سے رہنا. خدا رسول جیسے چاہیں ہم ویسے کریں. میں بہت دور نکل گیا، باتوں میں بات ہے، حالانکہ اللہ کی قسم میں ایسے موضوع بنا کے نہیں آتا ہوں. شاید ایسے منحوس آ جاتے ہیں، خدا کہتا ہے آج یہی تقریر کرنا ٹھوکے نہ. واللہ باللہ قسم سے میرا یہ موضوع نہیں ہوتا. موضوع یہ ہوتا ہے 2-4 آیتیں پڑھنی ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اللہ تو معافی دے دے، تو رحم ایمان پہ خاتمہ کر، ہمارا امتحان نہ لے. یہ نیت، کچھ نیت نہیں ہوتی. پھر پتہ نہیں باتیں کدھر سے آ جاتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں. اب بیٹھے بیٹھے میں بیٹھا تھا، چائے پینی تھی، چائے بھی بھول گیا، وہ بھی بھول گیا، خدا کے پاس چلا گیا. خدا نے دل لگی شروع کر دی، میں نے بھی دل لگی شروع کر دی، کدھر سے کدھر چلا گیا. جناب عالی حضرت منظر قیامت تک کے رسول ہیں، قیامت تک رحمت عالمین، قیامت تک ان سے خیریں ہم کو آپ کو نصیب ہوگی. ہم کو ان کے دائرے تعلیم و تربیت سے نہیں نکلنا چاہیے، چاہے کیسے ہی وقت آئے. یہ صحیح ہے غلط ہے تو خدا کی تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تم کو مضبوط کرے آقا کی محبت میں اور آقا کی تربیت میں. اس وجہ سے یہ باتیں کی ہیں. بہرحال میں آگے نکل گیا، جو محبت والا قصہ تھا وہ میں آپ کے آقا جی کا سنا رہا تھا، بیچ میں رہ گیا کہ جب ہمارے مشائخ طریقت میں کسی نے نماز پڑھی تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑا. جب نماز پھیری تو یمانی یمن کا تھا، وہ طالب چھوٹی عمر کا، پوچھا شیخ نصیحت آپ بھول گئے ہیں نماز سے؟ کہاں ہاں بھول گیا. اس کی وجہ بتائی کہ نماز کمی بیشی ہوئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا. تو مطلب تھا کہ آقا کی عظمت نہیں کہ نماز نہیں ٹوٹتی، اگر تم نماز پڑھو تو تمہاری نماز توڑا کے تم کو بلا سکتے ہیں، اتنی وہ عظیم ہے. تو ایسی عظیم ہستی کی نسبت کو توڑنا، ان سے دور مرنا کوئی خوش نصیبی تو نہیں ہے. ان سے جتنا ہو سکے جڑنے کی کوشش کرو. نیت دل جوڑ لو، باقی کمی بیشی معاف ہو جائے گی. اگر نیت دل نہیں جوڑا نا تو عمل بھی بیکار ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ قیمت رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے. بہرحال یمانی نے کہا نصیحت شیخ آپ بھول گئے. کہاں ہاں بھول گیا. اس کی وجہ بتائی، کہا کہ بعد میں بتائی جب وہ لوگ چلے گئے کہ حضرت جب نماز ظہر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے تھے تو چل پڑتے تھے گھر کو، تو پھر بڑا جگہ ہوتی تھی، ہم بھی وہاں جاتے تھے تو جو مرید یا غریب فقیر ہوتے تھے کھانا سب کو کھلاتے تھے، پھر اپنے گھر چلے جاتے تھے. تو اس دن وہ بیٹھے رہے کافی دیر کے بعد پھر اٹھ کے گھر گئے، جب تک کہ وہ آدمی چلے گئے. وہ انتظار میں تھے، یہ ابھی جائیں گے اٹھیں گے، ہم بھی ساتھ ہوں گے، گھر میں جائیں گے باتیں سنیں گے. جیسے یہاں آتے نا بدماش، باتیں سنیں گے، کیا کہتا ہے اس کا کیا. یہ کہتا ہے خدا تم ڈرتا نہیں ہے، یہ ڈرتا خدا سے، ڈرتا حضرت محمد سے. میرا پیشاب نکلتا ہے خدا رسول سے، اللہ کی قسم بس، اور کسی سے نہیں نکلتا. مکھی نہیں سمجھتا ہوں دنیا کے بادشاہوں کو، مچھر نہیں سمجھتا ہوں. تمہیں بولنے میں ڈروں گا نہیں ڈروں گا، لیکن ڈرتا اس سے ان کا حکم نہیں ہے. ان کا حکم بہت بڑی چیز ہے. ہاں تو ان کا حکم میرے لیے اچھا ہے، اپنی مرضی اچھی ہے. ان کا حکم میرے لیے سعادت ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اگر ان کا حکم ہے کہ تم نے ان کے ساتھ نہیں، ان کے جوتوں میں رہنا ہے، سہنا، تب بھی میں تیار ہوں. جو وہ کہیں بندہ راضی. میں راضی دل سے،
میرے دل کی تمام سے کوئی چیز ان کی بات بوجھ نہیں ہوتی ہے، اللہ کی قسم۔ نہ خدا کی بات ان پر کرم ہے خدا کا، نہ خدا کا حکم، نہ خدا کی بات بوجھ ہوتی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات یا ان کی تربیت تعلیم میری بوجھ نہیں ہوتی، لوگوں کے لیے بوجھ ہے۔ اسی حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیا، حضرت طریقے بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑے ان پر خدا کا عذاب ہے یا خدا کی مصیبت آئی ہے۔ آقا کی باتیں، خدا کی باتیں بوجھ ہونی چاہیے، بوجھ ہیں ان کے دل پر، نہیں کرتے۔ اگر بوجھ نہ تو ہم خوشی سے کرتے، تمنا کرتے۔ بہرحال میں آگے نہیں جاتا، میں اسی میں قصے محبت والا قصہ میں پورا کر لوں۔ تو جب لوگ چلے گئے تو اس زمانے کو آپ نے بتایا کہا میرا جو وہ بھی ان سے نکل گئی، نکالنی نہیں تھی، لیکن بعض بزرگوں سے بھی کوئی بات راز کی نکل جاتی ہے، تو ان سے نکل گئی وہ بات۔ کہا کہ مجھے نبی کریم نماز میں دکھے تھے، سجدہ سہو اس راز سے کیا، میں نماز میں بھول گیا کہ میں ان سے بات چیت ہو رہی تھی آقا سے۔ تو آقا جی مجھے کہہ رہے تھے یہ دو دیکھ لو، یہ آئے ہوئے ہیں، یہ تمہاری CID کرنے آئے ہیں، تو ان سے ذرا احتیاط کرنا۔ جو ان کے ہو جاتے ہیں ان کو آقا پہلے ہی بچا۔ ایسے واقعات میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن اجازت نہیں ہے۔ ساری کائنات ان کے سامنے ہے، ایک ایک حرکت انسان کی جانتے ہیں، ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں آپ کو جس سے ناممکن ہے، آج بھی کل بھی ہر وقت، کیونکہ ہر وقت ساری دنیا ان کے سامنے، جس وقت چاہیں جو تصرف وہ کریں، جس وقت چاہیں جو تصرف کریں۔ ہاں مالک الملک نے ان کو اپنی محبت سے ساری خلق سونپ دی ہے، بہت بڑی بات ہے، ساری خلق سونپ دی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ رحمت عالم کے لیے، جہاں آپ کا مسئلہ محبت کا ہوگا ہمارا بھی ہوگا، جہاں آپ کی ناراضگی ہماری ناراضگی، یعنی رحمت اور کرم آپ سے ہی ہوگا، ہم نے آپ کو آگے رکھا ہوا، یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے۔ اور حکم کی اتنی اہمیت دی، دنیا کے بادشاہوں کو یہ حکم اہمیت نہیں ہے، آپ کا حکم ہمارا حکم ہے، آپ کی طاعت ہماری طاعت ہے، کہ آپ کی بڑے جب خدا نے کہہ دیا تھوڑی اہمیت تو نہیں ہے۔ بہرحال آقا جی اس کے بغیر بھی بچا سکتے تھے، لیکن جیسے کہتے ہیں مانوس کس کو کرنا کہ ہماری نگاہ تم پر ہے، تو انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ تو بعض مشائخ کا دل بڑا کر دیتے ہیں، جیسے پہلے واقعہ سنایا تھا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نگہبان ہے، کہ تم کو سوچنا نہیں چاہیے کیا ہوگا نہ ہوگا، تم کو پتہ نہیں اللہ کی نگہبانی ہو تو کوئی کچھ کر سکتا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تو تمہارا مسئلہ اور کچھ تم سے غلطی ہو بھی جائے تو بچانے والے ہم تمہارا وسیلہ ہیں، تم کیوں سوچتے یہ انقلاب ہے وہ ان کے کیا ہوگا، تم کو تو سوچنا نہیں چاہیے۔ کیا کیا کہوں تمہیں، 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 کیا کیا کہوں۔ یہ کہتے ہیں تھے، ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، جوش آ جائے پھر بھی کہتے تمہاری مت خدا نے ماری، وہ تھے نہیں، وہ ہر وقت ہیں، رحمت العالمین ہر وقت ہیں، وہ حاکم ہر وقت ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بہرحال آقا جی نے اس کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے کو شیخ صاحب نے کہا کہ آقا جی مجھے دکھے نماز میں، تو اسی سجدہ سہو مجھے کرنا پڑا، میں ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا یہ دو آئے ہیں، ان سے ذرا احتیاط کرنا، اس لیے میں بیٹھا رہا کہ جب تک وہ چلے جائیں۔ جب انہوں نے دیکھا شیخ صاحب اٹھتے نہیں، ان کو دیر ہو رہی تھی، وہ چلے گئے، تب میں تم کو بات بتائی ہے۔ تو آقا جی اختلاف کو پسند نہیں سنتے اور اختلاف کرتے، بگاڑ کیا سکتے تھے، ان کا ہی بگڑتا۔ تو آقا جی اتنے رحمت والے، کسی کا کچھ بگڑتا ہے تو اور نہ بگڑنے دو، اس تک ہی رہنے دو، نہیں تو اور دشمنی پڑے گی، تمہارا تو نہیں بگڑے گا، ان کا بگڑے گا، ان کا نہ ہی بگڑے، اچھا شاید وہ سمجھ جائیں بعد میں، اتنے رحمت ہیں، مطلب کوئی ڈر کی بات تو نہیں۔ آقا جی کو کسی کا ڈر ہوتا ہے یا خدا کو خوف ہوتا ہے بہت ہو جائیں گے تو پھر خدا تعالیٰ بھی اتنی مدد نہیں کر سکتا، تھوڑی بہت تم نبیوں کی بھی کر دے گا، ولیوں کی بھی کر دے گا، جو بہت ہی کم ذات بدذات خنزیر کٹے ہو گئے، تو خدا تو اتنا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ ایٹم بم والے آ گئے فلانے گیا، وہ خدا تو بھی کسی طرف بھاگ جائے گا، یہ باتیں غلط ہے۔
ہاں یہ نہ سوچنا کبھی. تو اس لیے ہم ادھر ہی چلتے، جو ہمارا مسلک ہے، جو ہمارا خیال ہے کہ ہر دم خیال جانا رحمت کا ہے زمانہ، ہر دم خیال جانا. ان کے ہوتے ہوئے کوئی فکر نہیں. جو کہتے تھے ان کے تو ڈنڈے شنڈے پڑیں گے، حکومت کے بھی، لوگوں کے مسئلے. جو کہتے ہیں وہ تو امان میں. تو ہیں والے بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے، تھے والے بھی بیٹھے ہوئے. خدا کرے تھے والے ہیں والوں میں آ جائیں انشاءاللہ. چل بھائی سنا.